غدیر خم جو ہے یہ مکہ سے 13 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے نا، وہاں پہ ایک مقام آتا ہے جفا. تو جفا سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تالاب آتا ہے، اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. اس جگہ کا وہاں پہ ایک تالاب تھا. ایکچولی وہ کیا تھا کہ وہاں وہ جو جگہ تھی نا، وہ یعنی کہ سمجھے کہ مکہ کا وہ بارڈر تھا، وہاں سے عراق والے، شام والے، یمن والے اور مدینہ والے جو ہیں وہ ان کے قافلے جو ہیں وہاں سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی سمجھے کہ ایک قسم کا جو تھا وہ ایک بارڈر تھا. اور مدینے والے جو وہاں سے علیحدہ ہو جاتے تھے، شام والے علیحدہ، یمن والے علیحدہ، عراق والے علیحدہ، مصر والے علیحدہ. اور جو مکے والے تھے وہ ایز اے مہمان نوازی کے طور پہ وہاں پہ جا کے وہاں تک ان کو الوداع کہتے تھے. تو یہ جب حجۃ الوداع کا ہوا، آپ نے حج کر لیا سارے صحابہ کے ساتھ، جب آپ مقام میں جفا تک پہنچے، جفا تو جو ہے آیت آ گئی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67. ترجمہ اس کا یہ ہے: یا محمد وہ حکم پہنچا دو جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو سمجھیں آپ نے رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کیا. تو یعنی یہ ایسا سخت آیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جفا کے مقام پر، اسی مقام غدیر کے مقام پر، جو مقام غدیر یا مقام غدیر، وہاں پہ آپ نے سارے صحابہ کو روک لیا، جن کی تعداد مختلف آتی ہے، 1 لاکھ تک بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پہ آپ نے روک لیا تو وہاں پہ پہلے تو آپ نے سب کو جو ہے وہ نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے وہاں پہ جو ہے سارے صحابہ کو بولا کہ جو میں ہوں تمہارے نزدیک میں کیا ہوں؟ تو سارے صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آقا مولا ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو جب آپ نے یہ اعلان کر دیا تو جو سارے جو صحابہ ہیں وہ حضرت علی کو مبارکباد دینے لگے کہ اے علی بن ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تم کو مبارکباد ہو، آج سے تم بھی ہمارے لیے اس ویسے محترم ہوگے جیسے رسول پاک ہمارے لیے محترم ہیں. تو اس جو حدیث ہے اس کے 30 متواتر اور حسن راوی، متواتر اور حسن. اہل سنت کے بڑے بڑے جو ہیں نامور جو علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کو تواتر کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے. اور بڑے بڑے صحابہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، جیسے حضرت کعب، حضرت ابو عبیدہ، جو عشرہ مبشرہ جو ہیں 10، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر ہے. جتنے بھی بڑے بڑے نامور صحابہ ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور تواتر کے ساتھ جو ہے 30 راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. امہات المومنین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضرت ام سلمہ جو ہے وہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں. اور صحابہ، تابعی، تابع تابعین اور بہت سارے جو ہیں اس حدیث کو تواتر کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کرتے آئے ہیں. اس حدیث کو یہ صحیح جو ہے صحاح 6 اس میں بھی یہ حدیث تواتر کے ساتھ آئی ہے. اب اگر جرا کریں لفظ مولا پہ، جو بغض اہل بیت جن کے دلوں میں ہے وہ اگر اس حدیث کا جو ترجمہ کریں کہ مولا کا مطلب دوست ہے تو دوسرے صحابہ بھی دوست ہیں، تو کافی مضحکہ خیز یہ ہے بات لگی کہ دوستوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مولا کا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو دوست ہے اس کے لیے صحاب لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو صحابی تھے وہ دوست ہی تھے نا رسول پاک، جس کو صحاب رسول یا رسول پاک کے دوست کہا جائے. تو میں آپ کو موٹی موٹی یعنی ڈیپلی نہیں بولوں گا، میں صرف عقلی دلائل آپ کو دیتا جاؤں گا. اور پھر دوسری حدیث، دوسری اس پہ جو بات نکلی کہ جو ہے وہ حضرت علی کا جو رتبہ گھٹانے کے لیے کبھی ان کو چوتھے خلفاء کے طور پہ ان کا چوتھا رتبہ بتاتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی عالم یا پڑھا لکھا بننا چاہے وہ اہل سنت میں ہو، جو اہل شیعہ میں اگر وہ بول دے کہ جی حضرت علی کا جو ہے وہ درجہ
انبیاء سے افضل ہے تو وہ اس پہ توہین انبیاء کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا رسول پاک نے حدیث ہے کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور پاک کس کے مولا تھے؟ صحابہ کے، پھر انبیاء کے۔ انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی نا، یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ رسول پاک کی ذات ہیں، تو اب انبیاء سے افضل ہوئے نا رسول پاک، تو رسول پاک بھی مولا بن گئے۔ تو سب انبیاء کے، اور فرشتوں کے کون مولا ہوئے؟ رسول پاک ہوئے نا۔ تو کیا رسول پاک ہیں جو تو جس کے مولا ہوئے، تو کیا پھر جو ہیں وہ حضرت علی ان کے مولا نہ ہوئے؟ کیا انبیاء کے مولا حضرت علی نہ ہوئے؟ کیا فرشتوں کے مولا حضرت علی نہ ہوئے؟ تو اور پھر دوسری بات کتنی ایک سمجھنے والی کہ ایک بات آپ کے سامنے بھی ہے، ایک چیز سامنے بھی ہے، پھر بھی اس کا انکار کیے جاتے ہیں، کہ یعنی وہی کہ چاہے آپ کے سامنے احادیث کے اور قرآن مجید کے ریفرنسوں کے انبار لگا دیے جائے تو اپنی ضد پہ جو ہے وہ قائم رہنا ہے۔ جنہوں نے ضد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے سم بکم عمي فهم لا يرجعون، کہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ کانوں سے بھی بہرے ہیں، یہ آنکھوں سے بھی اندھے ہیں، گونگے ہیں یہ۔ تو یہ چیزیں دیکھیں۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو رسول پاک کس کے مولا ہیں اور کب سے مولا ہیں؟ تو رسول پاک تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم ابھی مٹی اور جو ہے خاک کے درمیان تھے، تو جو ہے رسول پاک جو موجود تھے، تو یعنی کہ رسول پاک تو کب سے سب کے مولا ہیں۔ تو اگر اس بات کو اس طرح بھی مان لیجیے کہ اب سے اعلان ہوا ہے کہ اب سے مولا ہیں، تو پہلے مولا صرف حضور پاک کی تھے، حضرت علی نے، تو اب حضور پاک نے اعلان کیا کہ اب علی بھی مولا ہے، جس چیز کا میں مولا، تو تب بھی حضرت علی کا جو رتبہ ہے وہ سب سے افضل ہو گیا، صحابہ سے بھی بہت افضل ہو گیا، انبیاء سے بھی افضل ہو گیا، پوری کائنات سے بھی افضل ہو گیا، کیونکہ کائنات میں جس چیز کا رسول پاک مولا ہے اس کے علی مولا بن گئے۔ اگر پہلے سے بھی نہیں تھے اس بات کو مان لیں، اگر پہلے سے صرف رسول پاک ہی مولا تھے، لیکن تب اس حدیث کے بعد سے تو مولا بن گئے نا۔ پھر ان کے جن کے حضرت علی مولا ہیں، تو انبیاء کے بھی حضور پاک مولا تھے، آقا تھے، تو حضرت علی بھی انبیاء کے آقا بن گئے۔ تو توہین رسالت کا جو ہے تو اس پہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ جو اس طرح کی بات کریں سمجھیں کہ وہ ان کے دلوں میں ایک بغض ہے، وہ ویسے نہیں بیان کر سکتے۔ ویسے تو حضرت علی کو گالیاں تو نہیں نکال سکتے نا، کہ حضرت علی کو گالیاں نکالے، ان کو برا بلا کہیں، تو پھر وہ اپنا جو بغض ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کر کے بیان کریں، یعنی ان سے برداشت نہیں ہوتی تعریف۔ اگر آپ ان کے سامنے بیان کریں گے نا تعریف حضرت علی کی، تو پہلا فتویٰ لگا دیں، برا تو شیعہ تو نہیں کیتے، شیعہ تو نہیں جا کے بیٹھتا۔ اب ان کا ذہنی معیار ان کا سمجھ لے کہ مطلب یہ ہے کہ محب خود مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اہل بیت کے جو محب ہیں وہ غلام ہیں، وہ پھر شیعہ ہی ہوئے نا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے نا، اگر کوئی محب اہل بیت کی یا حضرت علی کی تعریف بیان کرتا تو یہ کہتے بھائی میرے حضرت علی کی بڑی تعریف بیان کر رہا ہے، پنجتن کی بڑی تعریف، لگتا ہے کہ تو سنی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ تو شیعہ ہے۔ تو مطلب پھر جو محب، اس کا مطلب پھر شیعہ ہی محب اہل بیت ہوئے نا پھر۔ تو اب جو حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اہل سنت کے بڑے بڑے میں جو ہے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا، تاریخ دانوں نے بیان کیا، ابن کثیر ہو گئے، ابن اسیر ہو گئے، طبرانی ہو گیا، امام طبری ہو گیا، امام ابن خلدون ہو گیا، یعنی کہ جتنے بھی آپ مانے، امام نسائی ہو گیا، امام احمد بن حنبل ہو گیا، یا جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں جن کے میں نام ابھی کچھ بیان کر دیے ہیں، کچھ بہت سارے ہیں، لمبی لسٹ ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف وہی بولا کہ میں ڈیپلی دلائلوں میں نہیں جا رہا، میں صرف عقلی باتیں بیان کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی ساتھ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں آپ کو بیان کروں گی۔ یعنی اہل سنت کے جتنے بھی بڑے نامور حدیث کے راوی، تاریخ کے راوی، فقہ کے راوی، سب نے اس حدیث کو بیان کیا، اس پہ جرا کی، اس آیت پہ انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ یہ جو آیت ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67، یہ اس ٹائم آئی تھی جب حجۃ الوداع ہو گیا تھا اور جو قافلہ ہے یہ جوفا کے مقام پر پہنچا، تب یہ آیت آئی تھی کہ یا رسول اللہ آپ بیان کر دو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو مطلب آپ نے اپنی رسالت کا کوئی حق بیان نہیں کیا۔ اب آپ سمجھیں یہ آیت کب آئی؟ جب پورا قرآن ہو چکا،
مکہ فتح ہو چکا، زندگی کا حج ہو چکا، نماز روزہ حج زکات ہر چیز آ چکی، نافذ ہو چکی، آپ نے کر کے سن کے طور پر بھی دکھا دیا، بتا بھی دیا، ہر طریقہ پریکٹیکلی بھی آپ نے بتا بھی دیا، جنگیں بھی ساری ہو گئی، بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، پوری دنیا تک اسلام کا میسج پہنچ بھی چکا، لیکن آیت کیا آ رہی کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی حق بیان نہیں کیا، کہ مطلب آپ نے اپنا جو رسالت ہے وہ اپنے پوری طرح اپنے فرائض انجام نہیں دیے۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ آیت کیوں آ گئی، یعنی آپ نے تو اپنی طرف سے سب کچھ بیان کر دیا، حج کر کے بھی دکھا دیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اسلام بھی نافذ ہو گیا، اسلام کے 5 ارکان نماز روزہ حج زکات سب آپ نے کر دیا، پھر تو اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ یعنی جو ایسی چیز باقی رہ گئی ہے جو ساری چیزوں کا محور ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک چیز محور ہوتی ہے، اس پہ پوری عمارت ٹکی ہوتی ہے، یعنی ستون کہہ لیں آپ، ستون۔ تو اگر وہ ستون نہیں ہے تو پوری اوپر جو عمارت ہے وہ گر گئی ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں۔ تو جیسے ہی پھر یہ آیت آئی تو پھر آپ نے سب کو بٹھا دیا، اور وہ آپ نے کام کیا جو زندگی میں نے کیا، کہ یعنی آپ نے کہا کہ درخت بھی کاٹ دو تاکہ کوئی سائے میں سویا نہ رہے، اس تک یہ میرا جو آواز نہ پہنچ سکے، اونٹوں کے گلوں سے وہ گھنٹیاں تار دو اور بٹھا دو ان کو، سب سٹیج تیار کر لیا ایک جو اس دور میں تھا۔ پھر جب آپ نے یہ کر دیا نا، پھر سارے صحابہ نے بیعت کی۔ آتا ہے کہ حضرت عمر نے بیعت کی، مبارکباد دی، حضرت ابوبکر نے مبارکباد دی، بیعت کی، حضرت عثمان نے مبارکباد دی، بیعت کی، اور بھی بہت سارے صحابہ جنہوں نے ون بائی ون جتنا بھی وہاں پہ مجمع تھا سب نے آ کے بیعت کی۔ جب یہ بیعت ہو گئی، اعلان ہو گیا، تو پھر جو آخری آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 جب آئی کہ آج کے دن میں نے اب جو ہے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اس کے بارے میں بھی، اس آیت کے بارے میں بھی پورے راوی اہل سنت کے جو ہیں تفسیر دان وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو اس ٹائم آئی ہے جفا کے مقام پر، مقام غم غدیر پہ جو آئی ہے۔ تو کب آئی ہے؟ جب آپ نے یہ آیت آپ نے بیان کر دیا، انما الیوم، یہ جو آیت آئی ہے یہ تب بھائی جب آپ نے بول دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، اس پہ کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو ہے علی کو مولا بنانا یہ دین ستون ہے، اگر علی کی ذات کو نکال دیا جائے تو پھر یہ پوری عمارت گر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مقام پنجتن، مقام علی، جس کو اگر میں بیان کرتا ہوں اس طرح کی مجھے 1000 زندگیاں ملیں اور ایک میری زندگی حضرت نوح کی طرح 1000 سال کی بھی ہو، اگر میں مقام علی فضائل علی بیان کرتا رہوں تو میری یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مقام علی اور فضائل علی میں کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف تو بات میں تب کروں جب میں فضائل بیان کر دوں، تو میری 1000 زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، میں فضائل علی نہیں بیان کر سکتا، تو میں نے کسی کے خلاف کیا بات کرنی ہے؟ تو میرا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ شیئر کریں آگے، مجھے ذاتی کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ نہیں یہ شیئر کرنا چاہتے تو جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ آپ اپنے طور پہ جس طرح بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کریں، سارے اختلافی چیزیں چھوڑ کے صرف فضائل پنجتن آپ بیان کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی قسم خدا کی، یہ قرآن میرے ہاتھ پہ ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن فضائل پنجتن آپ سے ختم نہیں ہوگے۔ فضائل پنجتن ختم ہوں گے تو پھر فضائل صحابہ کی بات آئے گی نا، تو فضائل پنجتن ہی آپ سے ختم نہیں ہوگے تو پھر فضائل صحابہ آپ نے کیا بیان کرنے، جب آپ کو کہاں ٹائم ملنا؟ تو فضائل علی بیان کریں، فضائل فاطمہ بیان کریں، فضائل رسول پاک بیان کریں، فضائل حسن و حسین بیان کریں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو علم ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی جو ہے یہ حق کی طرف ہے، حق علی کی طرف ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد علی کوئی نبی نہیں ہے۔ علی تیرا مقام وہی ہے جو میرا ہے، جو جس کے لیے میں مولا ہوں، تو سب کے لیے سیم میرے جیسا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ علی کو نبی مت سمجھ لینا، علی بہت افضل ہے پوری کائنات میں، لیکن علی نبی کے نیچے ہے، علی نبی کے نیچے ہے، علی بہت افضل ہے۔
لیکن علی نبی کے نیچے ہے. تو یہ بھی ساتھ میں چیزیں جو ہیں ان کی بھی ڈیفینیشن آپ نے ساتھ میں ساتھ کرتے رہے. تو یہ اس لیے میں نے ویڈیو بنا دی. ویڈیو بہت ہوگی. اب میں جو دوبارہ ویڈیو بناؤں گا وہ دوسری حدیث پہ آپ کی جو ہے بناؤں گا. حضرت علی کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کم از کم 360 آیات حضرت علی کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں. 360 آیات. یہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں, اہل سنت کے یہاں تفسیر دان وہ کہتے ہیں کہ 360, اور اہل تشیع میں تو بہت زیادہ ہے. اہل تشیع میں تو یہاں تک ہے, یہ اہل سنت بھی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو قرآن ہے, قرآن کا پورا جو جوہر ہے, جو سمری ہے, جو جوہر ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے. سورت فاتحہ کا جو جوہر ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بسم اللہ کا جو جوہر ہے, جو سمری ہے, وہ بے میں ہے. اے علی تو بے کا وہ نقطہ ہے. یعنی حضرت علی قرآن کا جوہر ہوا, مجموعہ قرآن ہوا, قرآن کی سمری ہوا, قرآن کا خلاصہ ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مجموعہ قرآن ہیں. اگر علی کو قرآن سے نکال دیا جائے, جیسے حدیث بھی میں آپ کو بناتا ہوں کہ علی مع قرآن, قرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, یہاں تک یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں. تو یہ چیزیں ویڈیو لمبی ہوگی. انشاءاللہ میں دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا. تو والسلام. تب تک اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے گا.